اپنے شو ایم پی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ اور رہنما سردار عطاء اللہ مینگل جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج ان کی زندگی، ان کی جدوجہد اور وہ مشکلات، وہ مصائب اور وہ المیے جن کی وجہ سے ان کے مزاج میں تلخی در آئی، ان کی گفتگو میں بیزاری کا عنصر جو ہے وہ نمایاں طور پر دکھائی دینے لگا، ان پر آج کچھ بات کی جائے، کچھ یادیں جو ہیں وہ تازہ کی جائیں، ماضی کے جو جھروکے ہیں ان میں جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ سردار عطاء اللہ مینگل جیسے جو رہنما ہیں، آخر ان کے مزاج میں یہ تلخی کہاں سے در آئی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ناراض رہنما ہیں، لیکن سردار عطاء اللہ مینگل جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ناراض نہیں ہیں، ہم بیزار ہیں۔ تو یہ جو ڈس ایلیونمنٹ کا، بیزاری کا جو سفر ہے، جس طرح سردار شیر باز خان مزاری جی نے جو ہے وہ اپنی خود نوشت کا نام رکھا ہے، اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ، تو یہ بیزاری کا سفر جو ہے یہ کیسے شروع ہوا اور یہ کیسے ختم ہوگا، تو آج اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سردار عطاء اللہ مینگل جو ہیں وہ خوزدار کے علاقے وڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ جدی پشتی جو ہے وہ قبیلے کے تمندار یا سردار نہیں تھے۔ ان کے والد سردار رسول بخش مینگل جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے، لیکن سردار عطاء اللہ مینگل جو ہیں جوانی میں ہی، زمانہ طالب علمی میں ہی ان کی دستار بندی کی گئی اور انہیں مینگل قبیلے کا جو ہے وہ سربراہ یعنی تمندار جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ سردار عطاء اللہ مینگل جو ہیں 1956 میں پہلی بار اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1962 کے جو انتخابات تھے ان میں بھی وہ کلات سے رکن اسمبلی جو ہیں وہ منتخب ہوئے۔ جب ایوب خان کا دور تھا تو ایوب خان کا مکہ مارشل اللہ سے چند روز پہلے ہی ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ ریاست کلات میں، بلوچستان کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور ایوب خان کے مارشل اللہ کے دوران بھی جو بلوچ سردار تھے ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا، اور ایوب راج کے دوران یہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنائی گئی کہ یہ جو بھی سردار ہیں، یہ جو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، یہ جو حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، انہیں سرداری سے الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ نواب اکبر بگٹی کو، بگٹی قبیلے کی سرداری ان سے چھین لی گئی اور ایک حکومت نواز جو شخص ہے اسے قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح نواب خیر بخش مری جو ہیں ان سے مری قبیلے کی سرداری چھین لی گئی اور ایک حکومت نواز شخص کو جو ہے وہ مری قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ اس پر سردار عطاء اللہ مینگل نے کراچی کا جو ککری گراؤنڈ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے، بہت تاریخی جلسہ کیا، اور اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو نواب اکبر بگٹی اور نواب خیر بخش مری سے جو سلوک کیا جا رہا تھا اس پہ انہوں نے مذمت کی، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کیا۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو نواب خیر بخش مری اور اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا گیا تھا۔ انہیں اگلے ہی روز جو ہے وہ غداری کے الزام میں سردار عطاء اللہ مینگل کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس الزام میں تو وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ چھوٹ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں قتل کے الزام میں جو ہے وہ دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ ہوا دراصل یوں کہ جس طرح اکبر بگٹی اور نواب خیر بخش مری کو الگ کیا گیا تھا اور ان سے سرداری جو ہے وہ چھین لی گئی ان کے قبیلے کی، اسی طرح سردار عطاء اللہ مینگل کو بھی ان کے قبیلے کی سرداری سے محروم کر کے ایک حکومت نواز شخص جو ہیں کرم خان مینگل، انہیں مینگل قبیلے کا سربراہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب قبیلے کا سربراہ تو ان کے سر کا تاج تو وہی ہوتا ہے جسے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ سر پہ
بٹھاتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، جسے وہ احترام دیتے ہیں، جسے وہ عزت دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو جو قبیلے کا تمندار اور سربراہ تھا وہ سردار عطاء اللہ مینگل ہی تھا۔ چنانچہ جو قبیلے کے مشتعل افراد ہیں انہوں نے حملہ کر کے حکومتی یہ جو کٹھ پتلی تھی، یا چونکہ یہ کہ حکومت نواز جو شخص تھا جس کو قبیلے کے سربراہ کے طور پر مسلط کیا گیا تھا، کرم خان مینگل، اسے قبیلے کے لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ تو اب یہ اس یعنی یہ جو واردات ہوئی، یہ لوگوں نے اپنے اشتعال کا مظاہرہ کیا، اس کو بھی حکومت نے اپنے حق میں استعمال کیا، اور ایوب راج نے اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ سردار عطاء اللہ مینگل کے خلاف درج کر لیا، اور نہ صرف انہیں گرفتار کر لیا گیا بلکہ ان کے بزرگ جو والد ہیں رسول بخش مینگل، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سردار عطاء اللہ مینگل کے بھائی مہر اللہ مینگل جو ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا، اور قتل کا مقدمہ جو ہے وہ ان پر چلایا گیا۔ بہرحال وقت جو ہے وہ گزرتا رہا، ایوب خان رخصت ہو گئے، جنرل یحییٰ خان جو ہیں وہ مسلط ہو گئے، اور یحییٰ خان جب آئے تو 1 یونٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور بلوچستان کو جو ہے وہ صوبے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اور اب جب 1970 کے جو عام انتخابات ہوئے تو اس میں قوم پرست جو جماعتیں تھیں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور یوں جو سردار عطاء اللہ مینگل ہیں وہ بلوچستان کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بننے میں کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو نے عنان اقتدار سنبھالی اور وہ پاکستان کے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو انہوں نے باقی صوبوں میں تو جو گورنر ہیں ان کا فوری طور پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ انہوں نے کر دی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے پنجاب میں مصطفیٰ کھر کو گورنر تعینات کر دیا، سندھ میں ممتاز بھٹو جو ہیں وہ گورنر بنائے گئے، جو صوبہ سرحد ہے یعنی موجودہ خیبر پختونخوا، وہاں پہ حیات شیرپاؤ کو جو ہے وہ گورنر لگا دیا گیا۔ لیکن بلوچستان کا فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ تاخیر سے کیا، اور بلوچستان میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کرنے کے لیے انہوں نے جو 3 بڑے جو رہنما تھے، یعنی نواب خیر بخش مری اور سردار عطاء اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو، ان تینوں کو انہوں نے اسلام آباد میں بلایا تاکہ ان سے شراکت اقتدار کا جو فارمولہ ہے وہ طے کیا جا سکے۔ تو سردار شیرباز خان مزاری نے اپنی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں اس ملاقات کا احوال اور تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو سے نواب خیر بخش مری، سردار عطاء اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو کی جو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، اس کا حال انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ نواب خیر بخش مری اور سردار عطاء اللہ مینگل نے بھٹو سے ملاقات کے دوران نہایت سرد مہری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بہت بڑے سردار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو ایک معمولی ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ سردار شیرباز خان مزاری اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب بھٹو نے بلوچستان کی گورنرشپ دینے کی پیشکش کی تو مری قبیلے کے سردار نواب خیر بخش مری نے سرد مہری دکھاتے ہوئے منہ پھیر لیا اور جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ بھٹو نے عطاء اللہ مینگل کی طرف رخ کیا اور انہیں یہ عہدہ دینے کی پیشکش کی تو انہوں نے کہا کہ نواب خیر بخش مری اس منصب کے لیے موزوں رہیں گے۔ بھٹو نے ایک بار پھر نواب خیر بخش مری کی طرف منہ موڑا اور گورنر کا عہدہ قبول کرنے کی درخواست کی تو نواب خیر بخش مری نے پھر متکبرانہ انداز میں منہ پھیر لیا۔ اس موقع پر غوث بخش بزنجو نے مداخلت کی اور بھٹو کو کہا یہ سردار لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی چیز ان کی شان کے خلاف ہے، آپ مجھے موقع دیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے نواب خیر بخش مری اور سردار عطاء اللہ مینگل کی طرف سے مثبت جو رد عمل ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے اور ان کی طرف سے اقتدار کی جو خواہش ہے وہ ظاہر نہ کیے جانے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے غوث بخش بزنجو کو ہی جو ہے وہ بلوچستان کا گورنر جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ سردار خیر بخش مری اور دیگر جو رہنما تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہوگی اس کے وزیر اعلیٰ سردار عطاء اللہ مینگل ہوں گے۔ چنانچہ
سردار عطا اللہ مینگل جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ بطور وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے جو بڑے کارنامے ہیں یا جو کارہائے نمایاں ہیں ان میں بلوچستان تعلیمی بورڈ کا قیام ہے، بولان میڈیکل کالج جو ہے وہ انہوں نے بنایا، انجینئرنگ کالج کا سہرا جو ہے وہ ان کے سر ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا کارنامہ میرے نزدیک سردار عطا اللہ مینگل کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں نواب خیر بخش مری نے ایک قرارداد پیش کی جس میں بلوچستان سے سرداری نظام ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جب بھی بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سردار ہیں یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ بلوچ عوام کو خوشحال نہیں ہونے دیتے، انہوں نے اپنے عوام کو پسماندہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نواب خیر بخش مری نے وہ قرارداد پیش کی، سردار عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کی حمایت کی، لیکن یہ معاملہ چونکہ وفاق کے دائرہ کار میں آتا تھا اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ وفاق نے کرنا تھا، اس لیے یہ جو قرارداد ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ بھجوائی گئی۔ انہوں نے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہونے دیا، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیکن جو اس وقت بلوچستان کی اور بلوچ عوام کی قیادت کر رہے تھے جو لوگ، نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل، انہوں نے بہرحال اپنا فرض جو ہے وہ ادا کیا اور یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی کہ بلوچستان سے سرداری نظام جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو یہ حکومت جو تھی صوبائی حکومت، ابھی محض اسے چند ماہ ہی ہوئے تھے، ایک سال بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک سازش جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ پاکستان میں جو ہیں وہ سازشیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہوتی ہیں۔ 10 فروری 1973 کو عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا اور حکومت نے یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ بلوچستان لے جایا جانا تھا اور پاکستان کے خلاف بغاوت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا تھا۔ یہ الزام لگاتے ہوئے جو بلوچستان میں صوبائی حکومت تھی اس کو رخصت کر دیا گیا اور ایک سال بھی ابھی نہیں گزرا تھا، میرا خیال ہے کہ 10 ماہ گزرے تھے کہ بلوچستان کی جو پہلی منتخب حکومت ہے، بلوچستان کی جو پہلی کابینہ ہے، بلوچستان کی جو پہلی منتخب اسمبلی ہے، اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا اور جتنے بھی رہنما تھے قوم پرست، جن میں سردار عطا اللہ مینگل ہیں اور نواب خیر بخش مری ہیں، ان کو حیدرآباد سازش کیس کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور چونکہ یہ کیس حیدرآباد جیل میں چلایا گیا اس لیے اسے حیدرآباد سازش کیس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو تلخیاں جو ہیں وہ کس طرح در آئیں، اس طرف میں تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ ڈالنا چاہوں گا۔ یہ جب ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ منتخب حکومت، اسے گھر بھیج دیا گیا، اسمبلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، گورنر جارج جو ہے وہ لگا دیا گیا اور تلخ ترین حقیقت یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی جو ہیں اس دور میں وہ بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ حلیف بن گئے اور انہوں نے گورنر کا عہدہ جو ہے وہ قبول کر لیا، اگرچہ کچھ عرصہ ہی انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا، بعد ازاں انہیں ہٹا کر ایک نیا گورنر جو ہے وہ لایا گیا۔ لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں بلوچستان کے عوام میں جو ہے وہ ریسنٹمنٹ جو ہے وہ پائی گئی اور غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ واضح طور پہ دکھائی دیا اور اس کے نتیجے میں ایک مزاحمتی تحریک جو ہے بلوچستان میں برپا ہوئی اور اس مزاحمتی تحریک کو جو ہے وہ جنرل ٹکا خان، پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنہیں بچر آف بنگال کہا جاتا ہے اور پھر وہ بچر آف بلوچستان کے نام سے بھی جو ہے وہ مشہور ہوئے، تو ان کے دور میں یہاں ایک پاکستان کی تاریخ کا خوفناک ترین فوجی آپریشن ہوا اور پھر شاہ ایران کی مدد سے اس مزاحمت پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا۔ اور ایک اور تلخ ترین حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سردار عطا اللہ مینگل حیدرآباد سازش کیس میں گرفتار تھے اور جیل میں تھے
تو ایک ذاتی المیہ کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا، اور وہ ذاتی المیہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بیٹے یعنی نواب اختر مینگل جو ہیں، ان کے بڑے بھائی اسد اللہ مینگل کو جو ہے وہ یوں کہیے کہ لاپتہ کر دیا گیا، اور ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پاکستان کی تاریخ میں اسد اللہ مینگل کو پاکستان کا پہلا لاپتہ فرد جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس دور سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کی جو روایت پڑی اور جو یہ طرح ڈالی گئی، وہ اس کا سلسلہ آج تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بلوچستان میں یہ جو مزاحمت کی تحریک جو ہے وہ چل رہی تھی، اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گرفتار کرنا چاہتی تھی اسد اللہ مینگل کو، اور کراچی میں جو سردار بلخ شیر مزاری اور سردار شیر باز خان مزاری کا جو گھر ہے، وہاں اسد اللہ مینگل اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے احمد شاہ کرد کے ساتھ آئے، اور وہاں اندر گئے، وہ انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے، دروازہ بند ہوا، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے، باہر جو ہے وہ فائرنگ کی آواز گونجی، لیکن جب وہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا تو گاڑی جو ہے وہ بری طرح سے مسخ ہو چکی تھی، خون کے دھبے موجود تھے، لیکن اس گاڑی میں کوئی شخص جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ بتایا جاتا ہے، افواہیں اور حقیقت ایک کتاب ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، جسے الطاف حسن قریشی نے جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس روز جو ہے وہ کراچی میں تھے، اور اگلے دن انہوں نے پشاور جانا تھا، تو انہوں نے پشاور جاتے ہوئے آرمی چیف ٹکا خان کو جو ہے بلایا اور ان سے پوچھا اس کے یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو جنرل ٹکا خان جو ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ان کی ہی کارروائی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ منصوبہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اسد اللہ مینگل کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، چپکے سے حراست میں لیا جائے۔ گرفتار تو اسے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گرفتار کرنے کا تو ایک قانونی طریقہ ہے، جس طرح آج اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کو، تو اسی طرح یہ فیصلہ ہوا۔ جنرل ٹکا خان جو ہے وہ بتا رہے ہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو، یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اٹھا لیا جائے اور اٹھا کے کوئٹہ لایا جائے، اور وہاں جا کے اس سے جو ہے وہ تفتیش کی جائے اور اس سے کچھ معلومات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں۔ تو جنرل ٹکا خان بتاتے ہیں کہ ایس ایس جی کے جو کمانڈوز ہیں ان کی ڈیوٹی لگی، اور انہیں یہ مشن جو ہے وہ سونپا گیا، اور منصوبہ یہ تھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ راستہ روکے گی، اور دوسری گاڑی میں سے لوگ اتر کے جو ہے وہ ان دونوں کو اٹھا لیں گے۔ لیکن غلطی یہ ہوئی تخمینہ لگانے کی کہ وہ یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ اسد اللہ مینگل جو ہیں وہ مسلح بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ مسلح تھے، انہوں نے بچاؤ کے لیے اپنے دفاع میں جو ہے وہ فائرنگ کی، اور جوابی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایس ایس جی کے کمانڈوز نے انہیں بھون ڈالا۔ جنرل ٹکا خان نے بتایا کہ ایک نوجوان جو ہے اس کی تو فوراً ہی موت واقع ہو گئی، اور دوسرا جو نوجوان ہے اسے ٹھٹھا کی طرف لے جاتے ہوئے راستے میں اس کی موت واقع ہوئی، اور اسے رات کی تاریکی میں کوئٹہ جانے والے راستے میں جو ہے وہ اندھیرے میں دفن کر دیا گیا۔ اور اس پہ جو مشیر تھے حکومت کے، جو سینئر افسر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اس پہ چپ سادھ لی جائے اور لا علمی کا اظہار جو ہے وہ کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں معلوم، چنانچہ ایسا ہی جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن اس واقعے نے تب ایک نیا رخ جو ہے وہ لے لیا جب سردار اختر مینگل نے یہ دعویٰ کیا کہ اے آر وائی کے ایک شو کے دوران آف دا ریکارڈ جنرل حمید گل نے یہ اعتراف کیا کہ اسد اللہ مینگل کو زخمی حالت میں وہ مظفر آباد آزاد کشمیر کے جلالی کیمپ میں لے کر آئے تھے، اور وہیں پر تشدد سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ بہرحال اسد اللہ مینگل کا جو لاپتہ ہونا ہے وہ ایک معمہ ہی رہا، اور کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں پہ ان کی قبر ہے، اگر انہیں مار دیا گیا تو یہ باتیں جو ہیں وہ کبھی معلوم نہ ہو سکیں۔
ذوالفقار علی بھٹو رخصت ہو گئے، جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کی حکومت آ گئی۔ اب جو ضیاء الحق تھے ان جیسا منافق شاید دنیا میں کوئی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، اگرچہ یہ سب ان کا ہی کارنامہ تھا، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو جنرل ٹکا خان جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے تھے اور جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف جو ہے وہ نامزد کیا جا چکا تھا، تو سارے معاملات جو ہیں وہ سنبھال چکے تھے۔ لیکن جب وہ ٹیک اوور کر لیا انہوں نے، مارشل لا لگا دیا اور اقتدار میں آ گئے، تو انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کو رہا کر کے علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیا، اور جب وہ بیرون ملک بھیج رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ علاج کروا کے واپس آئیں، اس دوران ہم اسد اللہ مینگل کا کچھ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سردار عطا اللہ مینگل نے اس موقع پر بہت تاریخی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جھوٹی تسلی مجھے مت دیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ دل تھام کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ ایک ہی بیٹا شہید نہیں ہوا بلکہ بلوچستان میں میرے بے شمار بیٹے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جھوٹی تسلی جو ہے وہ نہ دیں۔ تو سردار عطا اللہ مینگل جو ہیں وہ علاج کرانے کے لیے باہر گئے اور پھر واپس لوٹ کر جو ہے وہ نہیں آئے کئی برس تک۔ 1996 میں وہ وطن واپس آئے۔ 1997 کے انتخابات میں بی این پی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اور ان کے فرزند سردار اختر مینگل جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، اور خود سردار عطا اللہ مینگل جو ہیں وہ عملی سیاست سے تقریباً ریٹائر اور لا تعلق ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، نہایت بے رحمی کے ساتھ مارا گیا، تو اس کے بعد سردار عطا اللہ مینگل کے لب و لہجے میں مزید تلخی جو ہے وہ در آئی۔ اب آپ خود ہی یہ فیصلہ کیجئے کہ جس شخص نے ذاتی، انفرادی اور اجتماعی سطح پر، قبیلے کی سطح پر، قوم کی سطح پر اس قدر مصائب و آلام کا سامنا جو ہے وہ کیا ہو، جس کے ساتھ اس قدر زیادتیاں جو ہیں وہ کی گئی ہوں، تو اس کے لہجے میں تلخی پھر کیوں نہ در آئے۔ خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔